ایمان والے مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جس نے ایسا کیا وہ اللہ کی حمایت میں بالکل نہیں ہے، ما سوا اس صورت کے کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو ایمان والوں کو کہا ہے کہ قلبی محبت جو تمہاری ہے نا وہ ایمان والوں کے ساتھ ہی ہونی چاہیے، قلبی محبت کافروں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ دلی محبت، قلبی میلان، دیکھیں بزنس کرنا، تجارت کرنا، لین دین، معاہدے کرنا، یہ اور بات ہے، یہ جائز ہے، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیے ہیں، ہمیں بھی کرنا جائز ہے۔ لیکن دلی محبت، دل سے ان کو پسند کرنا، ہمارے ہاں ایک روش ہے کہ ایک طرف ہمارے سامنے سنت ہے، طریقہ مصطفیٰ ہے، دوسری طرف ہمارے سامنے کفار کا طریقہ ہوتا ہے اور ہم اس کو پسند کر رہے ہوتے ہیں، اور جو طریقہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم پسند نہیں کرتے، بلکہ اس پر چلنے والے کو ہم بیکورڈ سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک سمجھ لیں ہمارا کمپلیکس ہے، احساس کم تری ہے، اس سے نکلنا چاہیے۔ تو ان سے بچاؤ کے لیے یا ان سے تجارت کے لیے معاہدے کرنا، لین دین کرنا، معاملات، تو کاروباری دوستی جو ہے اس کی اجازت ہے، وہ جائز ہے۔ پھر آگے ارشاد ہے، آپ کہیے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو اس کا علم ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے اسے اس کا بھی علم ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اگر تم دل میں محبت رکھتے ہو ان کے لیے، دل سے انہی کے طریقوں کو پسند کر رہے ہو، تو تمہارے دل میں جو ہے اللہ سے مخفی تو کچھ نہیں ہے۔ تم دل سے کس چیز کو پسند کر رہے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو اللہ ہر چیز سے واقف ہے اور ہر چیز کو ظاہر فرمائے گا۔ وہ دن جس میں ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو بھی حاضر پائے گا اور اپنی کی ہوئی برائی کو بھی حاضر پائے گا، اور وہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش اس شخص کے اور اس دن کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اس لیے دل کا قبلہ ابھی سے ٹھیک کر لو۔ اچھا اس دن کیا ہوگا؟ اچھے کام کیے، اگر کوئی خطا ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گی، گناہ ہے تو وہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے، تو ڈرا بھی رہا ہے اور ساتھ یہ بھی فرما رہا ہے واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی مہربان ہے، اس کا غضب ہے، وہ جبار ہے، قہار ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، لیکن وہ بڑا ہی کریم بھی ہے، بڑا مہربان بھی ہے، وہ عذاب بھی دینے پر قادر ہے، لیکن اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ اس سے آگے ارشاد ہے، آپ کہیے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، یہ اگلا رکوع ہے، آپ کہیے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے حبیب آپ ان کو بتا دیں، ان کو کہہ دیں، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہو، تو اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ فاتبعونی، آپ انہیں کہیں کہ یہ آپ کی پیروی کریں، آ جاؤ میرے پیچھے آ جاؤ، میری اطاعت کر لو، جو میں کہتا ہوں کرتے جاؤ، میری اطاعت کرتے جاؤ۔ کس بات کے لیے حضور کی اطاعت کرنی؟ اللہ کی محبت پانے کے لیے۔ اگر تم نے اللہ سے محبت کرنی ہے
تو اطاعت حضور کی کرنی ہوگی، پھر دعویٰ سچا ہوگا تمہارا اللہ سے محبت کا۔ اگر حضور کی اتباع نہیں کرنی، حضور کی فرما برداری نہیں کرنی، تو پھر اللہ سے محبت کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، اللہ سے اگر تم محبت کرتے ہو یا محبت کرنا چاہتے ہو تو حضور کی اتباع کر لو۔ جواب یہ ہونا چاہیے تھا اس کے آگے کہ اگر تم حضور کی اتباع کر لو گے تو پھر تمہارا دعویٰ قبول کر لیا جائے گا کہ تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، مان لیں گے کہ ہم تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا اگر تم مصطفیٰ کی پیروی کر لو گے اللہ خود تمہیں محبوب بنا لے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا کہ تم میرے مصطفیٰ کے غلام ہو گئے، تم نے حضور کی غلامی کو اختیار کر لیا، حضور کی اداؤں کو پسند کر لیا، حضور کے طریقوں کو پسند کر لیا۔ دنیا نے کہا ارے یہ کون سا تم نے حلیہ بنا لیا، یہ کیسا تو نے لباس پہن لیا، تو بیکورڈ ہو گیا، تو فنڈو ہو گیا، تو صوفی ہو گیا، تو مولوی ہو گیا، تو کیا سے کیا ہو گیا۔ لیکن تم نے کہا نہیں، میں نے اپنے مصطفیٰ کی اطاعت کرنی۔ اللہ کہتا ہے ایسا کرو تو صحیح، لوگ تمہیں میرے مصطفیٰ کی خاطر تانے ماریں گے، یہی کچھ ہوگا نا، لیکن یہ بھی تو دیکھو میں رب تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھیں، مخلوق کے کمال کی معراج یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے۔ بھائی جس نے سب کچھ دیا ہے، یہ جسم دیا، یہ جان دی، ساری نعمتیں دی، سارے حواس دیے اور حواس کی تسکین کے اسباب دیے، ہمیں جو ضرورتیں تھیں ہماری ان کو پورا فرمایا، ہم ہر سانس کے لیے، آکسیجن کی ایک سانس کے لیے ہم اس کے محتاج ہیں، سب کچھ جس نے دیا تو اس کے ساتھ محبت ہونی چاہیے نا۔ تو مخلوق کی معراج یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے محبت کرے، لیکن رب کہہ رہا تم میرے مصطفیٰ کے ہو جاؤ، مصطفیٰ کی اطاعت کر لو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر آج عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہوتے تو وہ میری ہی اطاعت کرتے، وہ میری اتباع کرتے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پچھلے سال بھی میں نے بیان کی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم زمین پر آئیں گے، وہ واپس تشریف لائیں گے نا، ان کو ابھی موت نہیں آئی، ان کا وصال نہیں ہوا، موت کا ذائقہ نہیں چکھا انہوں نے، وہ بھی ایسے ہی آسمان پر گئے، یہی ہمارا عقیدہ، تو واپس آئیں گے۔ تو حضور نے فرمایا وہ کیسا سما ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، نماز پڑھیں گے تو امام تم میں سے آگے ہوگا، وہ پیچھے ہوں گے، آئیں گے تو وہ بھی میری اتباع کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کی اطاعت کے بغیر تو انبیاء کرام کا بھی معاملہ جو ہے وہ کامل نہیں ہوگا، تو ہم حضور کی اطاعت کے بغیر کیسے کامل ہو سکتے ہیں، ہمارے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے مصطفیٰ کی اطاعت نصیب فرمائے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ پورا پورا اجر دے گا، واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ دیکھیں ظلم کی بہت ساری صورتیں ہیں، کوئی بھی صورت ایسی جس میں انسان ظلم کر رہا ہے اس صورت کو اپناتے ہوئے یاد رکھنا چاہیے ظالموں سے اللہ نہیں محبت کرتا۔ یہ وہ آیات اور حکمت والی نصیحت ہے جس کو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اس کو مٹی سے بنایا پھر اسے فرمایا ہو جا سو وہ ہو گیا۔ نجران کے عیسائی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے نا تو وہ کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ ان کا باپ کوئی نہیں، لہٰذا اللہ ان کا باپ ہوا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس کا باپ نہ ہو اس کو وہ خدا کا بیٹا ہو گیا۔ اگر یہ دلیل ہے کہ جس کا باپ نہیں وہ خدا کا بیٹا ہے تو حضرت عیسیٰ کی والدہ تو تھی نا، آدم علیہ السلام کی تو والدہ بھی نہیں ہے، ان کے والد بھی نہیں ہیں، ان کو تو تم خدا کا بیٹا نہیں کہتے۔ تو جیسے تم ان کو اللہ کا بندہ کہتے ہو، اللہ کا نبی کہتے ہو، ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے
اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں تم حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو؟ وتکتمون الحق، اور کیوں حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ ایک ہوتا ہے سچ اور ایک ہوتا ہے جھوٹ، اور ایک اس کے درمیان ہوتا ہے، اس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے آدھا سچ۔ یہ آدھا سچ بڑا خونخوار ہوتا ہے، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پر جتنے بھی گمراہ کرنے والے ہیں نا، وہ سارے آدھا سچ بولنے والے ہیں۔ جھوٹا بندہ بڑی جلدی پکڑا جاتا ہے، اور سچے بندے کی سچائی کی خوشبو بھی آ جاتی ہے، لیکن جو آدھا سچ بولتا ہے نا، اس کو آپ پکڑ نہیں پائیں گے۔ آپ بہت محنت کر کے بھی کنفیوژن کا ہی شکار رہیں گے، پتہ نہیں یہ بات صحیح تھی یا غلط تھی، لگ تو صحیح رہی تھی، بول تو بڑے کانفیڈنس سے رہا تھا۔ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حق اور باطل کو مکس کر دینا، کسی بات کو کہنا ہاں یہ بالکل ٹھیک، اور کسی بات کو کہہ دینا یہ نہیں ٹھیک، تاکہ سننے والے کے مائنڈ میں ایک بات یہ بیٹھ جائے کہ یہ بندہ انصاف پسند ہے، یہ جو بات صحیح ہوتی ہے وہی کرتا ہے۔ تو یہ یہود کا طریقہ تھا، حق اور باطل کو مکس کر دینا۔ اور یہود کیا کہتے تھے؟ اس سے اگلے رکوع میں ان کے متعلق ایک بڑی اہم بات ہے، انہوں نے ایک بہت گہری سازش کی یہودیوں نے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اہل کتاب کے گروہ نے کہا تم صبح کو اس پر ایمان لاؤ جو مسلمانوں پر نازل ہوا، اور شام کو اس کا کفر کرو، شاید کہ وہ مسلمان دین سے پھر جائیں۔ دیکھیے کتنی بڑی سازش ہے کہ اس وقت تم یہودی ہو، وہ مسلمان ہیں، اگر تم ان کو کہو گے کہ تمہارا مذہب ٹھیک نہیں ہے تو ظاہر ہے تم یہودی ہو، وہ کہیں گے بھائی تم غلط ہو، ہم تو ٹھیک ہیں۔ تو ان کو دھوکہ دینے کے لیے انہی میں شامل ہو جاؤ، انہی جیسے بن جاؤ۔ تم صبح جاؤ اور جا کے کہو ہم اسلام سے بڑے متاثر ہوئے ہیں، ہم نے دلائل پر غور کیا تو ہم نے چاہا کہ ہم بھی اسلام قبول کر لیں۔ بظاہر ڈرامہ یہ کرو کہ تم نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر مسلمانوں والے کام شروع کر دو۔ شام کو یا اگلے دن یا کچھ دن ٹھہر کے کہو ہم نے تو یار بڑے شوق سے بڑی محبت سے ہم آئے تھے اس طرف، ہم سب اپنا چھوڑ چھاڑ کے اپنی کمیونٹی، اپنے لوگ، خاندان، سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے اسلام کی طرف، کتنی بڑی ہم نے قربانی دی، لیکن قریب سے دیکھ کر ہمیں پتہ چلا یہ تو مذہب ٹھیک ہے ہی نہیں۔ اب ہمیں پتہ چلا ہمارا وہی مذہب صحیح ہے۔ اب جب وہ بات کہیں گے نا تو اب ان کی بات جو ہے وہ بڑے لوگوں پر اثر انداز ہوگی۔ اس کو آپ نے سمجھنا ہے تو آپ دیکھ لیں، کوئی بھی سیاسی پارٹی ہے، اس کا کوئی لیڈر جب اس پارٹی کو چھوڑتا ہے تو وہ جب اس پارٹی کو چھوڑتے ہوئے جو کچھ بھی وہ بیان دیتا ہے اس کے بیان میں ایک جان ہوتی ہے، کیونکہ سب کو پتا ہوتا ہے یہ اسی پارٹی کا رکن تھا، اسی کا ممبر تھا، تو اب یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ بڑی مضبوط بات ہے کیونکہ یہ انہی میں سے تھا۔ تو یہود نے یہ طریقہ وضع کیا، انہوں نے کہا تم ایسا کرو، اس طرح تم ان میں جاؤ اور جا کر پھر کہو کہ تم ٹھیک نہیں ہو، وہی ہمارا مذہب صحیح، وہی عقیدہ صحیح ہے، شاید اس طرح ان کے دل کمزور ہو جائیں، یہ اسلام سے پھر جائیں۔ اور اس طرح انہوں نے کیا، جو ان کے ہتھ کنڈے ہیں، اور ہر ہتھ کنڈا جو اس دور میں تھا مزید بڑھ کر آج کے دور میں بھی وہ رائج ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کیا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہم بڑی جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، کوئی کہہ دینا جی وہ پرانی کتاب میں جو پہلے کتاب تھی، اسلام سے بھی پہلے کی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے، تورات میں یہ مسئلہ موجود ہے، بائبل میں یہ موجود ہے۔ بھئی تورات اور بائبل تمہارے لیے تو آئی نہیں ہے، پہلے ادیان سارے منسوخ ہو گئے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہم اطاعت کریں گے حضور علیہ السلام کی۔ ہمیں حکم یہ نہیں دیا گیا کہ تم عیسیٰ ابن مریم کی اطاعت کرو، ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرو، جو ان پر قرآن اترا ہے اس کو پڑھو، اور وہ جو قرآن ہے وہ تورات کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، انجیل کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ لیکن ہم میں کچھ ایسے لوگ جو خود کو بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں، غلط فہمی ہو جاتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کو چھوڑ کر انجیل کی تحقیق شروع کر دی۔ دیکھیں تو صحیح اس میں ہے کیا، دیکھیں تو صحیح تورات میں کیا ہے۔ ایک نشست ہو رہی تھی، ایک صاحب مجھے کہنے لگے، میں نے کہا جاننا تو چاہیے نا، دیکھنا تو چاہیے۔
میں نے کہا جو ہمارے لیے آیا, جس کو جاننا ہم پر لازم ہے اس کو تو جانا نہیں آپ نے, اور جس کو جاننے سے رسول اللہ نے منع کیا اس کی طرف آپ پڑ گئے. تورات اور انجیل ان کی حیثیت کیا ہے؟ وہ جب اتنی تھی بالکل برحق کتابیں تھی, قرآن ان کی تصدیق کر رہا ہے, لیکن آج آپ تورات اور انجیل کو دیکھنا شروع کریں تو آپ کو اصل نسخہ ملے گا ہی نہیں. علاقہ بدلتا ہے, زبان بدلتی ہے تو معنی بدل جاتا ہے, اور اصل جو جس زبان میں وہ کتاب تھی وہ زبان ہی نہیں ہے. سریانی یا عبرانی جو بھی زبان تھی وہ زبان ہی دنیا میں موجود نہیں ہے. لیکن یہ قرآن الحمدللہ آپ چاہے یورپ میں جاؤ, افریقہ میں جاؤ, پاکستان میں جاؤ, دنیا کی کوئی بھی زبان بولنے والا ہے, آپ کو وہی قرآن ملے گا جو یہاں پر ہے. وہی قرآن آپ سنیں گے جو مدینہ طیبہ میں سنا جاتا ہے, وہی قرآن آپ سنیں گے جو کعبہ معظمہ میں پڑھا جاتا ہے. ایک ہی قرآن آپ کو پوری دنیا میں ملے گا. چاہے ساری دنیا کے کفار مل کر اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں, اس کا ایک حرف تو بہت بڑی بات ہے, اس کا نقطہ بھی چینج نہیں کر سکتے. یہ قرآن کا چیلنج ہے, تم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں, اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ دین کے علاوہ اور کسی دین کو, اسلام کے علاوہ اور کسی دین کو طلب نہیں فرماتا اور قبول بھی نہیں فرمائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو ایسا کریں گے وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. یہ آخری رکوع تھا تیسرے پارے کا. پھر اس سے آگے چوتھا پارہ شروع ہو جاتا ہے. اس میں ارشاد ہے, مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے, اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کرام کو یہودیوں نے آپس میں لڑانے کی کوشش کی. وہ پچھلے سال واقعہ بیان کیا تھا, اس کا اگلا حصہ بیان کرتا ہوں. تو یہودیوں نے صحابہ کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی تو وہ کامیاب نہ ہو سکے. رسول کریم علیہ السلام تشریف لے آئے اور پھر صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے. اس کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اور تم کیوں کفر کرو گے حالانکہ تم پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے. اے صحابہ کرام تم کیوں کفر کرو گے؟ تم نہیں کر سکتے کیونکہ تم پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور تم میں اس کا رسول موجود ہے. اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے گا تو بے شک اسے سیدھے راستے کی ہدایت دی جائے گی. تو سارے مسلمان ہی خوش نصیب ہیں, لیکن وہ جو دیدار مصطفیٰ کرتے تھے, جو صبح و شام حضور کی مجلسوں کو اختیار کیا کرتے تھے, جو قرآن سنتے تھے تو صاحب قرآن کا دیدار بھی کرتے تھے, وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان, اہل بیت اطہار, ان کے ایمان کتنے کامل ہیں کہ وہ جب قرآن سنتے تھے تو حضور کی زبان سے سنتے تھے, اس لیے ان کا ایمان ہم سب سے زیادہ مضبوط ہے. اس سے آگے ارشاد ہے قیامت کے دن کے متعلق اگلے رکوع میں ارشاد ہے, جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے. سو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ سو اب تم عذاب کا مزہ چکھو اس سبب سے کہ تم کفر کرتے تھے. اور جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے سو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو قیامت کے دن اہل ایمان کے چہرے چمک رہے ہوں گے, روشن ہوں گے, تر و تازہ ہوں گے, اور کفار کے چہرے سیاہ ہوں گے, مرجھائے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کھلتے اور کشادہ اور صاف چہروں میں قیامت والے دن اٹھائے. اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جو ہو نا اے حضور کے غلاموں, تم سب سے بہترین امت ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس, جو امتیں لوگوں کے لیے ظاہر کی گئیں تم ان سب میں بہترین امت ہو. بہترین امت ہو. کیوں بہترین ہو؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہماری نسبت حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے, لیکن یہاں جو وجہ بیان کی جا رہی وہ اور ہے. وہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. ایمان رکھنے سے بندہ ایمان والا تو ہو گیا,
لیکن کام ابھی ختم نہیں ہوا. اب اگلا کام کیا ہے؟ نیکی کرو بھی اور نیکی کرواؤ بھی، تلقین بھی کرو. برائی سے خود بھی بچو اور برائی سے لوگوں کو بھی بچاؤ. پہلی امتوں نے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر اس پر عمل نہیں کیا تھا، تو ان کی کتابیں بھی تبدیل ہو گئیں، مٹ گئیں، پیغام بھی مٹ گیا، اور تعلیمات بھی جو انبیاء کی تھی وہ آگے تک پہنچ نہ سکی. اس لیے اس امت پر یہ لازم کیا گیا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو میں نے آج تمہیں بتایا ہے فَلْيُبَلِّغْ پہنچا دو اس کو آگے. جو غائب ہے نا، جو یہاں پر نہیں آیا، جو نہیں آ سکا، اس تک تم سب نے میرا میسج پہنچانا ہے. حضور نے جتنے بھی صحابہ کھڑے تھے ان سب کو کہہ دیا کہ تم مبلغ ہو، یعنی بات آگے پہنچانے والے ہو. تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم دین کی بات جو سمجھ میں آ جائے اس کو آگے پہنچائیں، اور جو برائی ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کو ختم کرنے کے لیے حکمت سے، محبت سے جو بھی طریقہ ہو سکتا ہے وہ اپنائیں، اور اپنوں کو ان برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. صرف وارثان ممبر و محراب کا کام نہیں ہے، حضور کے ہر امتی کا یہ کام ہے کہ وہ مبلغ بنے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پیغام آگے پہنچاتے رہے. آج کے دور میں تو یہ کام ہی بڑا آسان ہے. ہر کسی کے فون میں کسی نہ کسی وہ ایپلیکیشن میں سینکڑوں لوگ موجود ہوتے ہیں جن تک میسج پہنچ جاتا ہے. آپ اگر ایک براڈ کاسٹ لسٹ بناتے ہیں تو 250 سے زیادہ اس میں نمبر آ جاتے ہیں. آپ اگر ایک براڈ کاسٹ لسٹ کا میسج آگے بھیجتے ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت آگے بھیج دیتے ہیں، ایک میسج آگے بھیج دیتے ہیں، ایک مسئلہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس پہ بڑی بدعملی ہو رہی ہے، آپ کو سمجھ میں آ گیا، اس کا ٹیکسٹ کر کے آگے بھیجتے ہیں، تو 250 لوگوں تک آپ نے پیغام پہنچا دیا. عمل کریں نہ کریں آپ کو میسج پہنچانے کا تو ثواب ملے گا نا. تو آج کے دور میں تو بڑا آسان ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. تو اس امت کی خوبی یہ ہے کہ یہ برائی سے روکنے والے ہیں اور اچھائی کی طرف بلانے والے ہیں. اور اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ صبح کو اپنے گھر سے نکلے اس حال میں کہ آپ مومنوں کو جنگ کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے. جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی پر تیار ہو گئے، حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. یہ غزوہ احد کے متعلق ارشاد ہے. تو جب غزوہ احد ہونے لگا تو عبداللہ ابن ابی، یہ منافقوں کا سردار تھا، منافقین کے ساتھ اس نے کہا بھئی آپ جو جنگ کر رہے ہیں یہ میری سمجھ سے باہر، آپ صحیح فیصلہ نہیں کر رہے، تو اس کا نقصان ہوگا، تو ہم اپنے لوگوں کو مروانا نہیں چاہتے. واپس چلے گئے. تو کچھ اور لوگ بھی تھے جو مسلمان تھے، وہ بھی تھوڑے سے متاثر ہوئے، لیکن وہ گئے نہیں، وہ دوبارہ جنگ میں شامل ہو گئے اور انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کا عرض تمام آسمان اور زمینیں ہیں، جو متقین کے لیے تیار کی گئی. ہمارے ایک لفظ بولا جاتا ہے سرعت سے، سرعت، تو یہ سرعت جو ہے نا یہ عربی کا لفظ ہے، اسی سے سارعو، جلدی کرو. کس بات کے لیے؟ ارے جنت تمہارے لیے سجائی ہوئی ہے اللہ نے. یا اللہ اتنے زیادہ لوگ اور جنت میں کیسے سمائیں گے؟ اللہ فرما رہا جلدی کرو، وہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ جو جنت میں نے بنائی ہوئی ہے تمہارے لیے، اس کی چوڑائی، اس کا عرض اتنا ہے کہ زمین و آسمان سارے اس کے اندر سما جائیں. یہ عرض کی بات ہو رہی ہے، طول کی بات نہیں ہو رہی. دیکھیں نا آپ موٹر وے پر جاتے ہیں تو اس کی چوڑائی کتنی ہوگی؟ 100 200 300 فٹ اتنی چوڑائی ہوگی، لیکن لمبائی کتنی؟ کئی 100 کلومیٹر. تو یہاں چوڑائی کی بات ہو رہی ہے، عرض کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس جنت کا عرض اتنا بڑا ہے کہ زمین و آسمان اس کے اندر سما جائیں، اور طول کتنا ہے یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. تمہیں عرض کا نہیں اندازہ ہو سکتا، تم طول کا کیا اندازہ لگاؤ گے؟ تو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو جلدی کرو، آ جاؤ، یہ جنت میں نے تمہارے لیے سجائی ہوئی ہے.
اب دیکھو نا، جس رب نے جنت کو سجایا ہے، جنت کو بنایا ہے، وہ ہمیں ترغیب دے رہا ہے، وہ ہمیں دعوت دے رہا ہے، جلدی کرو آ جاؤ۔ کیا مطلب؟ اللہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے بندے جنت میں جائیں، وہ بھی یہ چاہتا ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا اللہ تعالیٰ کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو روز پکار کر کری، آ جاؤ بندو آ جاؤ، جلدی کرو جلدی کرو، جنت سجا دی ہے میں نے تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، جب جنگ احد ہوئی، بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے، بہت سارے صحابہ کرام زخمی ہوئے، اور زخمی حالت میں پھر صحابہ کرام نے حضور کے پھر احکامات کی تعمیل کی، تو اس منظر کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ کتنے نبیوں کے ساتھ اللہ والوں نے اللہ کی راہ میں قتال کیا، تو اللہ کی راہ میں مصائب پہنچنے کی وجہ سے نہ وہ سست ہوئے، نہ کمزور پڑے اور نہ دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین۔ جو کام ہے نا جن کے کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ کام ہمیں اختیار کرنے چاہیے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور ان کی دعا صرف یہی تھی، کن کی؟ وہ جن کو بڑی تکلیفیں آئیں، بڑی مشکلیں آئیں، ان کی دعا صرف یہی تھی، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، اور ہمارے کام میں ہماری زیادتیاں بخش دے، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ تو اللہ نے ان کو دنیا کی نعمت بھی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی نیک اجر عطا فرمایا، اور اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، پہلے پڑھا واللہ یحب الصابرین، اب کیا فرمایا؟ واللہ یحب المحسنین، نیکی کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، اے ایمان والو اگر تم نے کفار کا کہنا مان لیا تو وہ تم کو الٹے پاؤں لوٹا دیں گے اور تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ جب جنگ احد ہوئی نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بہت سے زخم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آئے، حضور کا دانت مبارک شکستہ ہوا، پیشانی سے لہو رسٹ آیا، ہونٹ مبارک، خود کی کڑیاں آپ کے رخساروں میں دھنس گئیں۔ ایک صحابی نے زور سے دانتوں سے پکڑ کے نکالا، ان کے دانت ٹوٹ گئے۔ کریم آقا بہت سے زخم آئے، بڑی تکالیف برداشت کی حضور نے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے حضور کی جان بچانے کے لیے نا اپنے جسموں کو ڈھال بنا لیا تھا، یوں حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے، تیروں کو برداشت کر لیں اپنی۔ حضرت ابو دجانہ حضور کے آگے یوں کھڑے ہیں، رخ چہرہ حضور کی طرف، اور یوں آگے کھڑے ہیں کہ جو بھی تیر آ رہا ہے میرے جسم کو لگ جائے، حضور کو نہ لگے، اور پیٹھ تیروں سے بھر گئی تھی۔ صحابہ کرام نے حضور کو لیا، سہارا دیا، اور احد کی طرف لے گئے۔ وہاں ایک سٹیپ بنا ہوا ہے، نشانی اب بھی موجود ہے، تو حضور علیہ السلام کو وہاں بٹھانے کے لیے لے کر گئے، لیکن وہ سٹیپ اونچا تھا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نقاہت محسوس کر رہے تھے۔ تو اونچے سٹیپ پر جب چڑھا جائے تو زیادہ زور لگتا ہے، لیکن اگر درمیان میں ایک اور سٹیپ آ جائے تو پھر زور کم لگتا ہے۔ تو اب وہاں پر قریب کوئی پتھر نہیں تھا، تو وہی ابو دجانہ جس کی پیٹھ تیروں سے چھلنی تھی جلدی سے آگے لیٹ گئے، حضور یہاں پاؤں رکھیں اور چڑھ جائیں۔ اللہ سبحان اللہ، کیا محبت تھی، کیا جذبات ہے صحابہ کرام۔ تو یہ خبر اس وقت کفار نے مشہور کر دی کہ حضور شہید ہو گئے۔ ایسے میں منافقین یہ مشورے دینے لگ گئے کہ بھئی جب وہ رہے ہی نہیں تو پھر ابو سفیان سے، یہ اس وقت اسلام ابھی نہیں لائے تھے، تو کفار کی طرف سے لیڈ کر رہے تھے، مشرکین مکہ کی طرف سے، تو منافقین نے مشورہ دیا کہ وہ تو رہے ہی نہیں جن کی خاطر لڑ رہے تھے، تو اب ابو سفیان سے صلح کر لیں، تو سب جھگڑے ختم کریں، ہم صلح کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو کبھی بھی کافروں کے پیچھے نہ چلنا، ان کا کہنا مانو گے نا تو تمہیں تمہارے دین سے یہ پھیر دیں گے، تم الٹے قدم لوٹو گے۔ ان کا کہنا نہ ماننا، بلکہ اللہ کا کہنا ماننا، وہی تمہارا مولا ہے اور وہی تمہارا مددگار ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان بیان ہو رہی ہے۔
تو احد کی لڑائی میں بہت سارے چھوڑ گئے ساتھ، تو لیکن بعد میں معذرت کی، حضور کی بارگاہ میں آئے تو سرکار کریم علیہ السلام اظہار ناراضگی فرما سکتے تھے، ڈانٹ سکتے تھے، سزا بھی دے سکتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سے بھی جو خطا ہوئی تھی سب کو معاف فرما دیا۔ اب ان کے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، سو اللہ کی عظیم رحمت سے آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہو گئے، اور اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، تو آپ ان کو معاف کر دیں اور ان کے لیے استغفار کریں اور اہم کاموں میں ان سے مشورہ لیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام کو جن جن سے خطا ہوئی تھی، نئے نئے مسلمان ہوئے تو ان کو نہیں پتہ تھا، تو وہ جب بھاگے پھر واپس آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ اور یہی ایک لیڈرشپ کا کام ہے کہ جو ساتھ چلنے والے کبھی ان سے خطا ہو تو ان کو درگزر بھی کرنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر کوئی لیڈر ہے نا، کوئی اپنے گھر کا لیڈر ہے، کوئی اپنی دکان کا لیڈر ہے، کوئی اپنے بزنس کا، کوئی اپنا آفس کا۔ تو جہاں جہاں قیادت ہو تو وہاں اگرچہ اصولوں پر سختی بھی ہونی چاہیے، لیکن جہاں تک ہو سکے ان کے لیے، اپنے ماتحتوں کے لیے نرمی بھی ہونی چاہیے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے ان لوگوں سے بعض لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے مقابلہ کے لیے بہت بڑا لشکر جمع ہو چکا ہے۔ اچھا، جب احد کی لڑائی ہوئی، جنگ ختم ہو گئی، تو جاتے جاتے ابو سفیان نے چیلنج کیا فلاں تاریخ کو ہم وہاں آئیں گے بدر صغریٰ میں، اور وہاں پر تم سے جنگ کریں گے۔ مسلمانوں کا چیلنج قبول ہے، ہم بھی آئیں گے، پیچھے رہنے والے نہیں ہیں۔ چیلنج انہوں نے کیا، مسلمانوں نے چیلنج قبول کر لیا۔ اب انہوں نے بھی آنا تھا، انہوں نے بھی آنا تھا، مسلمانوں نے تیاری شروع کر دی۔ مشرکین کو پتہ چلا کہ بڑی زور و شور سے تیاریاں ہو رہی ہیں، انہوں نے کہا یار ہم تو نہیں جائیں گے، جیسی وہ تیاریاں کر رہے ہیں اگر ہم چلے گئے تو ہمارا کام خراب ہوگا، نقصان بہت ہوگا، کوئی طریقہ ایسا کرو کہ وہ نہ آئیں، وہ بھی نہ آئیں، ہم بھی نہیں جاتے۔ تو کئی ہتھ کنڈے انہوں نے سوچے، کئی چیزیں سوچیں۔ ایک طریقہ انہوں نے یہ سوچا کہ کوئی بندے تیار کیے جائیں، وہ افواہیں پھیلائیں اور جا کے مسلمانوں کو ڈرائیں۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا کہ مسلمانوں کو ڈرایا، کہا بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم کبھی بھی ادھر جانے کی غلطی نہ کرنا، ادھر بیٹھے ہو اپنے شہر میں آرام سے بیٹھے رہو، تو کبھی بھی ادھر نہ جانا۔ مسلمانوں نے کہا اچھا بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، تو ہمارے رب کی طاقت بھی تو بہت بڑی ہے، ہمارے آقا کی شان بھی تو بہت بڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب ان کو ڈرایا گیا تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ ایمان والے کا کام یہ ہوتا ہے نا، تھوڑے سے لوگ ہیں، اتنا بڑا لشکر کافروں کا، لیکن ان کا ایمان دیکھو نا۔ اور جہاں ایمان نہ ہو کتنے مسلمان ہیں، جدھر نگاہ کرو مسلمان ہی مسلمان، یہ بھی ملک مسلمانوں کا ہے، یہ بھی اسلامی ملک، یہ بھی اسلامی ملک، یہ بھی اسلامی ملک، اور ایک چھوٹا سا اسرائیل سنبھالا نہیں جا رہا۔ یہ ایمان کی کمزوری کی بات ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان لوگوں سے بعض لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے مقابلہ کے لیے بہت بڑا لشکر جمع ہو چکا ہے، سو تم ان سے ڈرو۔ تو ان کا ایمان اور پختہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے، اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ پس وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل سے لوٹ آئے، اور انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب صحابہ کرام گئے وہاں بدر صغریٰ کے مقام پر، پوری تیاری کر کے گئے، تو کفار تو نہیں آئے، مشرکین تو نہیں آئے، لیکن وہاں پر ایک بہت بڑا تجارتی میلہ لگا ہوا تھا۔ تو صحابہ کرام نے اپنا سامان بیچا، وہاں سامان اور خریدا، خوب بزنس کیا، خوب تجارت کی، اور یہ سفر ان کے لیے دنیا اور آخرت کے حوالے سے بہترین ہو گیا۔ اس سے آگے یعنی اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ شیطان ہی ہے جو اپنے چیلوں کے ذریعے ڈراتا ہے، سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو، بشرط یہ کہ تم مومن ہو۔ اگر ایمان سچا ہے نا تو کافروں سے نہ ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، اور تمہارے کاموں کی جزا تو قیامت کے دن ہی دی جائے گی۔ ہماری اس زندگی کی سب سے مضبوط حقیقت موت ہے، اس زندگی کی سب سے مضبوط اور تلخ حقیقت موت ہے، اس کو کبھی بھلانا نہیں چاہیے۔ اس سے
آگے بس آخری رکوع ہے جہاں تک ہماری آج منزل تلاوت ہوئی، اور سورہ آل عمران بھی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ آخری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، فی نفسہ صبر کرو، اور لوگوں کی زیادتیوں پر صبر کرو، اور اپنے نفسوں اور اپنی سرحدوں کی نگہبانی کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو سورہ آل عمران میں جو مضامین بیان ہوئے، یہ 200 آیتیں سورہ آل عمران کی۔ قرآن کریم کا اعجاز دیکھیں کہ جو مضامین بیان ہوئے، ان سب مضامین کا خلاصہ جو 199 آیتوں میں بیان ہوا، وہ آیت نمبر 200 میں سارا خلاصہ اللہ نے بیان کر دیا۔ یہ کلام الہی کا اعجاز ہے۔ اب اس کی تفسیر کی طرف جاؤں گا تو وہ کوزے سے دریا کو نکالنا ہوگا، لیکن یہ مفسرین کی متفقہ بات ہے کہ پوری سورہ آل عمران کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں بیان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے اور اس پر عمل بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔